کرتے ہیں. اس نے کہا ان تقطعوا ارحامکم، یہ رحم کے خون کے رشتے توڑتے ہیں بس، اور کوئی کام نہیں کرتے. یہ خون کے رشتوں کے قاتل ہیں، قتل کرتے ہیں خون کے رشتے. خون کا رشتہ توڑنا ایک قتل ہے. تقطعوا ارحامکم، اللہ کہتا ہے یہ رحم کے رشتے، خون کے رشتے توڑ دیتے ہیں. اگلا جملہ سننا، اولئک الذین لعنهم اللہ، ان پر اللہ کی، دوبارہ آگے جی، پہلے کہا تھا اولئک الذین لعنهم اللہ، ان پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. اب پھر پلٹ کے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. وَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ ان سے ان کی بینائیاں بھی چھین لیتا ہے، ان سے ان کی سماعتیں بھی چھین لیتا ہے. اب آپ خوش ہو جائیں گے ہم تو ان میں نہیں ہیں، ہمیں تو نظر بھی آ رہا ہے، سنائی بھی دے رہا ہے، مگر آؤ لوگو یہ معنی اس کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو خون کے رشتے توڑتا ہے، زمین پہ فساد برپا کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. اور لعنت کیسی ہوتی ہے؟ ساری زندگی لعنت ہوتی رہتی ہے، اس کے حالات نہیں بدلتے. کیوں؟ کیونکہ اس کی آنکھوں کا نور ہم نے چھین لیا، اس سے اس کی سماعتوں کی نور کو ہم نے چھین لیا. وہ کیا چیز ہے اللہ بتانا، یہ تو تمام مفسرین کرام نے لکھا ہے. اللہ ایسے لوگوں سے حق کو جانچنے، حق کو سمجھنے، حق کو سننے، حق کو دیکھنا، یہ دونوں صلاحیتیں نہ ان کی آنکھیں حق تک سکتی ہیں، نہ ان کے کان حق سن سکتے ہیں. پھر کوئی حق والا انہیں بلاتا بھی رہے، نہ ان کو سنائی دیتا ہے، نہ ان کو دکھائی دیتا ہے. اب میرے جملوں کے پیچھے بڑی ڈیٹیل ہے، ابھی میں ان میں تفصیل میں نہیں جا رہا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، سمجھداروں کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. پھر حق والا اسے بلائے، آؤ میری قوم، میں تمہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام دینے کے لیے نکلا ہوں. وہ کہتے ہیں انسانوں نہیں پتا، نہ اس کو تکنا پسند کرتے ہیں، نہ اس کو سننا پسند کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آج پاکستانی قوم اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا پڑھا لکھا، 1000 کتابوں کا مصنف، طاہر القادری کو سنتی کیوں نہیں ہے؟ اس کو سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ میں رات بتا رہا ہوں قرآن مجید کی زبان میں. آؤ لوگوں ان جملوں کو یاد رکھنا. اللہ کہتا ہے فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، میں اس کے کانوں سے حق سننے کی طاقت چھین لیا کرتا ہوں، میں ان کی آنکھوں سے حق کو تکنے کی طاقت بھی چھین لیا کرتا ہوں. کس سے؟ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، جو خون کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. اور پھر اللہ پاک نے ایک صدا لگائی، وہ اللہ کی صدا مجھے رلا دیتی ہے، لوگوں تڑپا دیتی ہے. اس نے کہا، اگلی آیت نمبر 24 پڑھنا مشکل ہو رہی ہے. اللہ کہتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، فرمایا او لوگوں مصطفیٰ کی امت تمہیں ہو کیا گیا؟ تم نے میرے قرآن سے اتنا ناطا توڑ دیا، اتنا رشتہ توڑ دیا. تم نے قرآن پہ تدبر نہیں کیا، تم نے قرآن کے معنی نہیں سمجھے، جس نے سمجھایا اس کو بھی نہیں سمجھا. آؤ آؤ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، او مصطفیٰ کی امت اس قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتی؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ گھروں پہ تو تالے سنے تھے، مارکیٹوں دکانوں پہ تو تالے سنے تھے. آؤ لوگوں دلوں پر تالے. اور تالا قرآن نے نہیں کہا، جمع کا صیغہ استعمال کیا، اقفالها. پتہ چلا جو خون کے رشتے توڑ دیتے ہیں لوگوں، اللہ ان کے دلوں پر تالا نہیں تالے لگا دیتا ہے. اور جس کے دل پر تالے لگ جائیں، اللہ کی عزت کی قسم، ساری زندگی کعبے کا طواف بھی کرتا رہے، اسے مصطفیٰ کا دین نہیں سمجھ آ سکتا. ساری زندگی وہ امت IMF کے دروازوں میں ٹھوکریں کھائے گی، مالک کا دروازہ نہیں کھلے گا رحم و کرم کا، کیونکہ دلوں پر تالے لگ گئے ہیں. آؤ لوگوں، میں نے کہا یا پروردگار بتا تو صحیح، گھر پہ تالا لگ جائے، چابی گم ہو جائے، ہم کٹر سے کاٹ دیتے ہیں، ہتھوڑے مار کے توڑ دیتے ہیں. بتا دل پہ تالے لگ جائیں، یہاں بھی ہتھوڑے ماریں؟ اس نے کہا مار ہتھوڑا، پھر دیکھ تیرا بچتا کیا ہے. یا اللہ دل کے تالے کھلیں گے کیسے؟ ان کی چابیاں کہاں سے ملیں گی؟ فرمایا سنو، پہلے دیکھو تالے لگے کیوں ہیں. تقطعوا ارحامکم، خون کے رشتے توڑنے کی وجہ سے لگے ہیں. اس نے کہا پلٹا،
قرآن پر، قرآن سے ہدایت کا سامان لے، خون کے رشتے بحال کرنا تیرا کام ہے، دلوں کے تالے کھولنا میرا کام ہے۔ نہ امت آپس میں جڑی ہوئی، نہ خاندان آپس میں جڑے ہوئے، خاندانی نظام برباد ہو گئے ہمارے۔ اللہ نے اس خاندانی نظام کا بھی سورہ حجرات میں ذکر کیا، مگر ابھی اس طرف نہیں جا رہا۔ تو یہاں اللہ نے، میں نے 2 قرآن مجید کے مقامات پڑھے، اللہ کریم نے دونوں مقامات پہ ہمیں حکم دیا خون کے رشتوں کے ساتھ اور ایمان کے رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اب خون کے رشتوں میں صلہ رحمی کا معنی اور ہے اور ایمان کے رشتوں میں صلہ رحمی کا معنی اور ہے، یہ بھی آگے چل کے سمجھاتا ہوں، مگر میں گزارش کروں گا جو کھڑے لوگ ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں، اگر وہ بھی سنیں غور سے، یہ مضمون شاید پتہ نہیں پھر آپ کو سننا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آپ لوگوں، میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھا، اب میں حضور کی حدیث آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، پھر مضمون کھولیں گے اس کے بعد۔ قرآن مجید کے بعد میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں صحیح بخاری میں، اور جو پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں 2 حدیثیں لگاتار ہیں اس مضمون پر۔ ایک حدیث کا نمبر ہے 5985 اور دوسری حدیث کا نمبر ہے 5986۔ صحیح بخاری، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت زندگی بدلنے والا فارمولہ ہمیں دیا۔ بھئی توجہ ادھر، 2 مسئلے ہر بندے کے، ایک معاشی مسئلہ، ایک صحت کا مسئلہ، ہر بندے کے یہ 2 مسئلے ہیں۔ ہر بندہ اس وقت پاکستان میں بالخصوص معیشت کے حوالے سے پریشان ہے۔ یار غربت، پاکستان کی 60% آبادی ابھی بھی غربت کی آخری لکیر سے نیچے رہتی ہے۔ محنت کر کے بیچارے کسان زمیندار پورا سال فصلیں تیار کرتے ہیں، ابھی پچھلے سال مکئی کے ساتھ آپ کی کیا ہوا، اس سال گندم کے ساتھ کیا ہوا، آپ سے بھولی ہوئی چیز کوئی نہیں ہے۔ اب اچھی فصل دے کے زمیندار خوش ہوتا ہے، اس دفعہ حالات بہتر ہو جائیں گے، آگے حکومت کہتی ہے ہمارے ہوتے ہوئے کبھی بہتر، پھر بیچارے روتے رہتے ہیں۔ آؤ احباب گرامی، اب ارشد مصطفی کی بات ذرا غور سے سننا۔ یہ 2 مسئلے ہر شخص کے، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے فصل اچھی ہوگی تو میری معیشت اچھی ہو جائے گی، ہنر میرے پاس اچھا ہوگا تو معیشت اچھی ہوگی، صنعت لگا لوں گا تو میری شاید زندگی میں حالات بدل جائے، معیشت اچھی ہو جائے، ساری زندگی پھر بھی روتا رہتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں، معیشت پھر بھی اچھی نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے میرے جملے سے کہ پیسے زیادہ آ جائیں معیشت پھر بھی اچھی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ لوگوں، میں نے دیکھی ہیں کروڑ پتی لوگ ہیں، ساری رات بستر پہ تڑپتے ہیں، پھکا گولیوں کو کھاتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی۔ معیشت بہتر ہوئی؟ بہتر معیشت وہ ہے کہ حالات اچھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ کھانا بھی معدہ صحیح ہضم کرے، رات کو نیند بھی صحیح آئے۔ یہاں پہلی بات ہے غریب کے پاس پیسے آتے ہی نہیں ہیں، آ جائیں تو اب ذہن جناب اس کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ہر وقت دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کہتے بی پی بڑھ جاتا ہے بندے کا۔ پیسے تو بہت ہے پر بی پی تیز ہے، شوگر تیز ہے، مسئلے ہیں نا لوگوں کے۔ میں نے تو پاکستان کے اس بندے کو بھی دیکھا، لوگوں نام نہیں لیتا، پاکستان کا جس کو کہتے ہیں وہ ہر بندے کو خرید سکتا ہے، پتہ نہیں کتنے بینکوں کا وہ مالک ہے، بہت بڑا نام ہے۔ ایک دفعہ اسلام آباد میں ایک میٹنگ اور سے ملاقات ہوئی، تو ایک ہمارا چھوٹا سا پروگرام تھا، وہ ہو گیا، وہ شخصیت بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ہمارا لنچ تھا، لنچ پہ بیٹھے تو اس شخص نے اپنی جیب سے ایک انجیکشن نکالا، عرب خرب چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، وہ سی اوپر والا بندہ ہے، اس نے وہ انجیکشن اپنی زبان پہ لگایا، اور پھر میں نے دیکھا فٹافٹ اس نے 3-4-5 نوالے توڑ کے منہ میں ڈالے اکٹھے ہی، اور بس اس کے بعد کھانا چھوڑ دیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، یہ انجیکشن کیا تھا اور یہ فٹافٹ منہ بھر لیا آپ نے 4-5 نوالوں سے اور پھر ختم چھٹی؟ اس نے کہا یہ کہانی نہ سنیں۔ میں نے کہا نہیں، میں سننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کیا کریں، میرے ٹیسٹ بڈ جو زبان کے ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ ٹیسٹ بڈ کہتے ہیں ان کو جن سے آپ کو ذائقہ آتا ہے کھانے کا، اور کھانے کا مزہ تو تب آتا ہے جب ذائقہ آئے، ذائقہ ہی نہ آئے تو بندہ کھا سکتا ہے؟ نہیں نہ کھا سکتا۔
ذائقہ کھاتے ہیں مسل میں. اس نے کہا ذائقہ یہ انجیکشن ذائقے کا ہے لیکن اس کا اثر صرف 1 منٹ رہتا ہے، بس 1 منٹ میں جتنا ٹھونس لوں اس کے بعد ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا انجیکشن لگانے کے لیے 12 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں، میں ادھر سے اٹھا جب گھر آیا وہ رات میں ساری رات اب میں نہیں سو سکا، میں مصلی پہ ساری رات تڑپتا رہا اللہ کی بارگاہ. میں نے کہا مالک تو نے اتنا رزق اپنے بندے کو دیا ہے لیکن وہ کھانا تک نہیں کھا سکتا، کس کام کا رزق ہے؟ اس نے کہا میرے بندے، میری رحمت کا دروازہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، حرام حلال کا فرق چھوڑ دیا ہے. وہ سمجھتے پیسے زیادہ آنے سے معیشت خوشحال ہو جائے گی. نہیں، خوشحالی تب آتی ہے پیسے بھی زیادہ ہوں، کھانا بھی صحیح کھائے، ہضم بھی ٹھیک ہو، اور رات کو بستر پہ جائے خراٹے والی نیند بھی آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب آبے گرامی، اب حضور کی حدیث سنیے. اچھا، دوسرا مسئلہ ہر شخص پریشان ہے یار. بندے بڑی تیزی سے مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں، اور مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا. 90 سال کا بابا ہوگا نا، 90 سال کا بابا بیمار ہو جائے، جگر کا کینسر ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، اپنے بچوں کو کہے گا میری ساری زمین بے شک بیچ دو، میرے سارے مال مویشی بیچ دو، مگر میرا علاج کرواؤ. کیوں بابا کیوں؟ 90 سال ہو گئے ہیں. وہ کہتا ہے میں مرنا نہیں چاہتا. کوئی بندہ ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ نہیں مرنا چاہتا. اور بعض اوقات وہ کروڑوں روپے لگا دیتا ہے جگر کی سرجری کے اوپر، اور بالآخر پھر مر جاتا ہے. اب پیچھے پتر گالیاں دیتے ہیں ابے کو، کہتے ہیں چنگا پیو سی ساری جائیداد ویچ کے لا کے اپنے علاج دے، سانو کنگال کر گیا. بہتر سی پہلے ابا مر جانا، یہ 4 چلڑ بچتے جاندے نا. اور حضور کا حکم ہے، حدیث ہے، اپنی اولادوں کو کنگال چھوڑ کے مت مرو. لیکن صحت کا مسئلہ ہے، کدھر جائیں جی؟ آپ تو نوجوانوں کو دیکھے کہتے ہیں بی پی کا مسئلہ ہے جی، شوگر کا مسئلہ ہے جی. جوانوں کو، یار نوجوانوں کو بھی یہ مسئلے ہوتے تھے. آؤ نوجوان نسل بڑے غور سے حضور کی حدیث اب سننا. یہ 2 مسئلے ہر گھر کے ہیں، میں دونوں مسئلوں کا حل دینے جا رہا ہوں، اور امام الانبیاء کی زبان سے دینے جا رہا ہوں، صحیح بخاری مسلم سے دینے جا رہا ہوں. اور بخاری کی حدیث کے 2 نمبر بتا چکا ہوں آپ کو، 5985 اور 5986. اب سنیے امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان. آقا فرماتے ہیں من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی اس بات کو پسند کرے کہ اس کا رزق بھی ہمیشہ برکت والا اور زیادہ ہو، اور صحت بھی اس کی برکت والی اور عمر بھی لمبی ہو، مصطفیٰ نسخہ بتا رہے ہیں فلیصل رحمہ. اسے چاہیے خون کے رشتوں کی حفاظت کرے، جو خون کے رشتے جوڑے، عمر بھی لمبی عطا فرمائے گا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عصمت مصطفیٰ. حضور علیہ السلام نے پوری امت کو قیامت تک یہ نسخہ کیمیا دیا. جو بندہ یہ چاہتا ہے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کا رزق کبھی گھٹنے نہ پائے، وینسع لہ فی اثرہ، اور عمر بھی کبھی گھٹنے نہ پائے، عمر بھی زیادہ. اور عمر زیادہ تب ہوگی صحت اچھی ہوگی، اور رزق بھی زیادہ ہو. آقا نے یہ نہیں کہا وہ بڑے سے کارخانے لگا لے، آقا نے یہ نہیں کہا وہ زمیندارہ بڑھا لے، 10 ایکڑ اور زمین لے لے، 10 مربع اور لے. نہ حضور نے فرمایا فلیصل رحمہ. وہ خون کے رشتوں کو جتنا مضبوط کرتا چلا جائے گا، اللہ اس کی معیشت اور عمر اتنی بڑھاتا چلا جائے گا. آؤ لوگوں، وہ مسلمان کہاں ہیں جو رسول رحمت کے دروازے سے یہ فارمولے لیا کرتے تھے؟ ایک صحابی حضور کے پاس آ گئے، آقا میں بڑا پریشان ہوں. آقا نے پوچھا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا حضور قرضہ بڑا بڑھ گیا ہے. حضور نے کہا تیرے بہن بھائی ہیں؟ اب سوال کیا، اور حضور آگے سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بھائی قرضہ بڑا ہے. حضور سوال کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا تیرے پاس علم کتنا ہے، ڈگریاں کتنی ہیں، ہنر کتنا ہے، کام کیا کیا جانتا ہے. نہیں. حضور نے فرمایا بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا جی بھائی تو کوئی نہیں، بہنیں ہیں. حضور نے فرمایا واپس پلٹ جا، بہنوں کو بولا اپنے گھر کھانا کھلا، دعوت کر ان کی، اچھا کھانا کھلا. جانے لگی انہیں تحفہ دے کے رخصت کرنا. جاتے وہ یہ بھی کہنا آئندہ پھر اگلے دن یا 2 دن یا 3 دن یا 4 دن چھوڑ کے پھر دعوت پہ آنا، پھر بلا، پھر کھلا، پھر تحفے دے، پھر بلا، پھر کھلا، پھر ان کو تحفے دے. اب کوئی ہوتا ہمارے جو تھا خشک مولوی حضرت، وہ کہتا حضور پہلے ہی بڑا پریشان، پہلے ہی قرضہ زیادہ، وہ تو تجھے کہتے بھیناں نوں کھلا تاکہ اور غریب ہو جاؤں.
حضور یہ تسی کہ کوئی تعویذ چنگا نہیں دیتا نے جی، کوئی وظیفہ چنگا جا دے ہوا جی؟ آپ تو کہتے ہیں میرا قرضہ اور بڑھ جائے، کیونکہ وہ مولوی نہیں تھا، وہ صحابی تھا، اسے زبان مصطفیٰ پہ پورا یقین تھا۔ حضور سے سنا، واپس گھر چلا گیا۔ 2 مہینے بعد پلٹ کے حضور کی بارگاہ میں، چہرے پہ حشاشت اور بشاشت دیکھ کے حضور نے پوچھا، او صحابی سنا تیرے قرضے کا کیا بنا؟ اس نے کہا سونیا تسی فارمولہ یہ نہ چنگا دسیا سی، میں بہناں نو بلا کے انہوں دی خدمت کی تھی، دعوت کی تھی، جانیاں تحفے دیتے ہیں۔ حضور تہاڈی زبان اللہ مبارک کرے، تہاڈا دسیا فارمولہ میں عمل کردا گیا، 1 مہینہ بھی نہیں گزرے، اللہ نے سارے دا سارا ہی اتار چھڑیا ہے۔ اب بتائیں یہ فارمولے کہاں چلے گئے ہمارے پاس سے؟ یہ دین ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اس سے ہم کیوں محروم ہیں؟ اور بہنیں اچھی نہیں لگتی ہیں لوگوں کو؟ باپ مر جائے بہنیں روتی رہتی ہیں، ہمیں حصہ دے دو پراپرٹی میں، وراثت میں۔ اللہ رسول نے دیا، کہتے ہیں تنوں اسی ویاہ نہیں کرایا سی، جہیز نہیں دیتا سی، تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حصہ اگر مانگے گی جو بہن کہے میں نے لینا ہے، اب بھائی مجبور ہو جائیں دینے پر اگر، تو وہ کہتے ہیں اب ساری زندگی ہمارے دروازے پہ پلٹ کے نہ آنا۔ بہنیں میرے معاشرے کی اس لیے خاموش رہتی ہیں کہ ورنہ بھائی بھابیاں اپنے دروازے سے اندر نہیں آنے دیں گی۔ آؤ لوگوں، میں پوچھتا ہوں یہ کون سی امت ہے؟ میاں محمد عارف کھڑی ایسے ہی نہیں رو پڑا، وہ کہنے لگا اس دن آکڑتے مغروری نکل جاوے گی تیری جدو کیا محمد سردار، اے نہیں ہے امت میری۔ ہمارے کہنے سے امتی نہیں بنتا، مصطفیٰ جس کو کہیں گے وہ امتی بنے گا۔ یہاں تو خون کے رشتوں کا یہ حال ہے، بہنیں رو رہی ہیں۔ پورے ملک میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو بہنوں کو حصہ دیتے ہیں؟ جس معاشرے کی ہر بہن اللہ کی بارگاہ میں فریادی ہو میرا حصہ بھائی کھا گئے ہیں، ان گھروں میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں آئیں گی، اس ملک کے حالات بدلیں گے؟ کبھی نہیں بدلیں گے۔ حضور نے فرمایا حالات بدلنے تو فلیصل رحمہ، یہ رحم کے رشتے اور خون کے رشتوں کا حیا کرو، ان کے حقوق ادا کرو۔ یہ ایک حدیث میں نے پڑھی۔ آگے چلیے، اسی کے ساتھ متصل پچھلی حدیث ہے 5984 نمبر۔ اب میں اگر آپ سے پوچھوں، اور میں یہ چاہتا ہوں جو واقعی جس کا جواب پازیٹیو ہو ذرا اونچا بول کے بتائے، اللہ سن رہا ہے، مجھے بتائیں میں اگر آپ سے پوچھوں آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ انی جکی آواز ہوئے گی تو تے بھی پھر ہولے ہولے کام ہوئے گا۔ بھئی جنت میں جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ یا اللہ تیرے بندے کہہ رہے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو بتا جنت میں بھیجے گا انہیں؟ اس نے کہا میرے محبوب کے دربار میں جا، حضور سے پوچھ۔ میں نے محبوب سے سوال کیا، محبوب یہ امتی سارے جنت میں جانا چاہتے ہیں، طالب ہیں جنت کے، حضور بتا دیجئے کون کون جائے گا کون کون نہیں۔ آؤ حضور کا فرمان سنیے، 5984 نمبر حدیث صحیح بخاری شریف۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنہ القاطع، فرمایا وہ بندہ کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو خون کے رشتے توڑنے والا۔ اب جس کا کوئی ماموں، کوئی پھپھی، کوئی خالہ، کوئی چچا، کوئی بہن، کوئی بھائی، کوئی ماں، کوئی باپ، کوئی ناراض ہے خون کا رشتہ دار، اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ سن لے اس نے ادھر اپنا رشتہ دار سے توڑا ہے، اللہ نے اسے اپنی جنت سے کاٹ دیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام سے صحابہ نے جو دین سیکھا اس کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود کا درس قرآن ہوتا تھا، وہ درس دیتے تھے مدینے والوں کو، جب درس ان کا ختم ہو جاتا دعا کا وقت آ جاتا۔ یہ بھی بخاری مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب ہاتھ اٹھاتے نا اللہ کی بارگاہ میں تو اس سے پہلے ایک اعلان کر دے، کہتے بھئی میری مجلس میں اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کسی خونی رشتہ دار سے ناراض ہو، وہ اٹھ کے میری مجلس سے باہر نکل جائے تاکہ ہم اللہ سے دعا مانگ سکیں۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا ہوا؟ دعا مانگے وہ اس کی بھی دعا اللہ کرے، اس کو بھی اللہ نیک کر دے۔ کہتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جس مجلس میں کوئی خونی رشتہ داروں سے ناراض بندہ بیٹھا ہوا ہو، اور بھلے کوئی بڑے سے بڑا بندہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، جس مجلس میں خون کے رشتوں سے ناراض بندہ بیٹھا ہوا ہو ان کی دعائیں کبھی عرش پہ نہیں جایا کرتی۔ آج دعائیں کیوں نہیں جا رہی عرش پہ؟ کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ راز بتا رہا ہوں۔ 2 حدیثیں ہوگی، آگے چلیے تیسری حدیث، اسی صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5991۔ بھئی اس کے بعد میں مضمون سمیٹوں گا، مزید پھیلاؤں گا نہیں، مگر اب سننا ایک اور المیہ، ایک اور دردناک کہانی۔
ہم نیک ہیں مگر اپنی طبیعت کے مطابق. وہ کیسے؟ ہم دنیا میں تعلق اس سے رکھتے ہیں، توجہ میری طرف، نیکی اس سے کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ کرے. جو میرے باپ کا جنازہ پڑھنے آئے میں اس کے باپ کا جنازہ پڑھنے جاؤں گا. جو ہمارے جنازے نہ پڑھے ہم اس کے جنازے، جو ہمیں اپنی خوشیوں میں نہ بلائے ہم اسے خوشیوں میں بولیں. ایسا ہے یا نہیں لوگوں؟ یہ اس کو کہتے ہیں عدلے کا بدلہ. ہم وہ مسلمان بنے ہوئے ہیں جو عدلے کے بدلے والے ٹٹ فار ٹیٹ والے ہیں. مگر آؤ لوگو حضور کی حدیث سننا. یہ جو اب ہمارے یہاں نیکی کا اتنا تصور ہے، بس اسی بڑے جنازے پڑھے کدے پڑھے نے وہ جنہیں ساڑھے پڑھے. اسی بڑے بندے نے ٹکر روٹیاں کھلائیاں جی. کنوں کھلائیاں نے؟ جنہیں نے سانو کھلائیاں جی. یہ سارے عدلے کے بدلے ہیں. یہ نیکی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. آؤ میں حضور کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں. میرے کریم لجپال میلاد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں فرماتے ہیں لیس الواصلۃ بالمکافی ولکن الواصلۃ اذا قطعت رحمہ وصلہا وصلہا وصلہا. امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں صلہ رحمی خون کے رشتوں کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ تم کسی کا ساتھ نیکی اس لیے کرو کہ اس نے تمہارے ساتھ نیکی کی تھی. ارے بدلے میں کوئی کام کرنا، آقا فرماتے ہیں یہ نیکی نہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی زبان محمد مصطفیٰ سے سنو. آقا فرما رہے ہیں وَلَٰكِنَّ الْوَاصِلَةُ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا. محمد جب کوئی تیرے ساتھ توڑ رہا ہو تو اس کے ساتھ جوڑ رہا ہو. یہ ہمارا تصور نیکی کا آج ہمارے اندر کہاں گیا؟ تو نیکی تو ہماری زبان سے جس کو نیکی کہیں وہ نہیں بنتی. نیکی اسی کو کہتی ہیں جس کو زبان محمد مصطفیٰ نیکی کہے. اور حضور کہہ رہے ہیں یہ نیکی نہیں ہے کہ بدلے میں تم نیکی کرو. نیکی یہ کہ جو تمہارے ساتھ تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق، جو تم سے نفرت کرے تم اس سے محبت کرو، جو تمہیں نہ بلائے تم اس کو بلائے، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. اب آپ کسی کے دروازے پہ جائیں اسے کہیں مجھے 10,000 روپے چاہیے، وہ کہ نہیں دیتا. اچھا سال بعد وہ بندہ آپ کے دروازے پر آ جائے، وہ کہ یار مجھے 10,000 چاہیے، دیں گے آپ؟ اس کا مطلب ہے آپ نیکی کرنے والے. یہ نیکی کا صحیح تصور دین کا بتا رہا ہوں. آؤ لوگوں 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ذرا میں اس مضمون کو نا کھولنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. اس کے اندر لفظ استعمال صلہ رحمی، رحم کا لفظ استعمال ہوا. آؤ لوگوں سنو اور سمجھو بھائی رحم کیسے کہتے ہیں. تھک گئے ہیں؟ تھک جائیں گے مجھے بتا دینا. 11:17 ہوں گے، 11:30 تک میرا گھنٹہ تو پورا ہوگا. تب 13 منٹ رہ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رحم کسے کہتے ہیں. میں اس پورے مجمع میں کسی بندے کو اٹھا کے پوچھ لوں نا رحم کسے کہتے ہیں، کسی کو نہیں پتا. آپ کو جو رحم پتا ہے وہ پتا کیا ہے؟ کوئی بچہ تنگ کر رہا ہو، رو رہا ہو، اس کو 2 ٹافیاں دے دینا، آپ کہتے ہیں بندے نے بڑا رحم کیا جی، ترس کھایا ہے. کسی کو تو پٹھے دے دینا جناب، اور خود اگلا کہے گا الو کے پٹھے. بولی تو ہماری یہی ہے نا. آؤ لوگوں رحم کیسے کہتے ہیں سنیے گا بھائی. آپ میں سے ہر بندے کو پتا ہے کوئی کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ ذرا تھوڑی جی اونچی پڑھو. شکر الحمدللہ. بسم اللہ دے بندے نو سونی جی آندی ہے. اب بسم اللہ اللہ کے نام سے، اور اس کا تعارف ساتھ آ گیا الرحمن الرحیم. اللہ کون ہے؟ رحمان بھی ہے. ان دونوں کا مادہ رحمان رحیم کا رحم ہے. یار اللہ جبار اور قہار بھی ہے. کبھی آپ نے پڑھا بسم اللہ الجبار القہار؟ ہمیشہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک نے کہا میرے باقی ساری صفتیں ہیں مگر تمہارے نزدیک تعارف صرف میرا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ رب کہتے ہی اس کو ہیں جو صرف رحم کرنے والا ہے.
آگے میں رسول کائنات کی بارگاہ میں پہنچا، قرآن مجید کھولا، پھر اعلان ہوا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہا میرے محبوب کی بڑی شانیں بڑی صفتیں ہیں، مگر امت تیرے لیے جو سب سے بڑی صفت مصطفیٰ ہے وہ یہ کہ حضور ساری کائنات کے لیے رحم کرنے والے ہیں۔ یار اللہ بھی رحیم، مصطفیٰ بھی رحیم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے رحم کسے کہتے ہیں؟ آؤ لوگو لغت کی کوئی کتاب کھول لو، ڈکشنری اردو کی کھولیں، فارسی کی کھولیں یا عربی کی کھولیں، یہ رحم لفظ تینوں زبانوں کا ہے، فارسی میں بھی رحم، اردو میں بھی رحم، عربی میں بھی رحم۔ اب سنیے گا رحم کسے کہتے ہیں؟ کسی لغت کی کتاب کو کھولو، آپ کو ملے گا اس کا معنی، میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں۔ رحم کہتے ہیں لوگوں کسی دوسرے انسان کا بوجھ، کسی دوسری مخلوق کا بوجھ خوش دلی سے جو اٹھا لے اسے کہتے ہیں یہ رحم کرنے والا ہے۔ ہائے ہائے لوگوں، میں نے بڑا آسان کر دیا یار، کسی دوسرے کا بوجھ، اپنا نہیں دوسرے کا بوجھ خوشی سے جو اٹھا لے اسے کہتے ہیں یہ رحم والا ہے۔ تو رحم کا معنی ہے دوسرے کا بوجھ خوشی سے خوش دلی سے اٹھا لینا۔ آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، روزانہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں پتہ ہے نا، پھر بھی اللہ روٹی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ پھر بھی وہ آنکھوں کو دکھائی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ سنائی دے رہا ہے یا نہیں؟ دلوں کی دھڑکنیں چلا رہا ہے یا نہیں؟ اتنے بڑے کافر ہیں دنیا میں، ان کو بھی رزق کے خزانے کھول کے کھلا رہا ہے یا نہیں کھلا رہا؟ یعنی اللہ کا تعارف یہ ہے کہ وہ ہر ایک کا بوجھ اٹھائے جا رہا ہے، جو ساری مخلوق کا بوجھ اٹھائے اسے رب العالمین رحمان الرحیم کہتے ہیں۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیدائش سے لے کر لوگوں حضور کے وصال تک آقا نے جب بھی بغیر عبادت کے سجدے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے جب بھی جبین سجدے میں رکھی، ساری زندگی علماء سے آپ نے سنا آقا نے ایک ہی دعا کی، کیا اللہم یا رب حب لی امتی حب لی امتی حب لی امتی، اللہ میں محمد مصطفیٰ اپنی امت کے گناہگاروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں، گناہگاروں کو معاف کر، میں محمد بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ قیامت ہوگی کوئی نبی اپنی امت کو سینے سے نہ لگائے گا، ساری کائنات کی ساری امتیں لوگوں در مصطفیٰ پہ آ جائیں گی، اللہ کے محبوب اللہ کی عرش کے سامنے سجدے میں سر رکھ دیں گے، اللہ کہے گا ارفع راسک سل توتا، محبوب سر اٹھا، مانگ کیا چاہتا ہے؟ آقا وہاں بھی کہیں گے مولا میں اپنی امت کے گناہگاروں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا میں محبوب کیوں تو دوسروں کا بوجھ اٹھانا چاہتا ہے؟ میں ہوا وہ حضور کا گھر مکے میں تھا، بولیے کہاں پر تھا؟ مکے میں تھا۔ حضور مدینے چلے گئے، حضور کے باقی رشتہ دار بھی کلمہ پڑھنے والے مدینے چلے گئے، ایک چچا کے بیٹے مدینے ہجرت نہیں کی انہوں نے، وہ حضرت مولا علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب تھے، وہ مکے میں ہی رہے، ان کی ڈیوٹی لگی کہ بھئی پیچھے تم نے گھر بار سارا نظام پیچھے مکے کا اس کا خیال رکھنا ہے۔ حضرت عقیل مشکل میں پھنس گئے، کسی مشکل میں آ گئے مکے میں، اس مشکل میں انہوں نے پہلے اپنا گھر بیچا، پھر بھی کام نہیں چلا، انہوں نے حضور علیہ السلام کا وہ گھر جس میں سیدہ آمنہ کے بطن سے حضور پیدا ہوئے، میلاد ہوا، حضور سے پوچھے بغیر حضرت عقیل نے وہ گھر بیچ دیا، اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عقیل نے کس کا گھر بیچا؟ حضور علیہ السلام کا گھر بیچا، اور پوچھا نہیں، چچا کے بیٹے ہیں، چچا کا بیٹا، یہ ذہن میں رکھنا، داد پوترا جس کو کہتے ہیں۔ آو احباب گرامی، حضور کو مدینے میں پتہ چل گیا حضرت عقیل نے میرا گھر بیچ دیا۔ حضرت عقیل اس کے بعد کئی دفعہ مدینے حضور سے ملنے گئے، پھر واپس مکے میں آ گئے، ایک بار بھی رحمت للعالمین نے اپنے چچا کے بیٹے سے یہ نہیں پوچھا تو نے کس سے پوچھ کے میرا گھر بیچا۔ آج عدالتوں میں جاؤ، یونین کونسلوں میں جاؤ، ہر طرف تھانوں میں جاؤ، خونی رشتہ دار آمنے سامنے کھڑے ہیں، میں خون کے رشتوں کی قیمت حضور کی زبان سے بتا رہا ہوں، ایک دفعہ بھی نہیں پوچھا۔ 10 سال کے بعد حضور مکہ میں آئے، مکہ فتح کیا، سین حرم کعبہ میں آئے، اللہ کا شکرانہ ادا کیا، اب پلٹ کے گھر جانا تھا، صحابہ کہنے لگے حضور آپ کا تو گھر ہی مکے میں کوئی نہیں، عقیل نے بیچ دیا ہے۔ آپ لوگوں جب صحابہ نے یہ کہا، حضور نے کہا خبردار کوئی میرے چچا کے بیٹے کا تانا مجھے نہ دے، یہ میرا اور میرے چچا کے بیٹے عقیل کا معاملہ ہے، اگر میں محمد چچا کا بیٹا میرا گھر میں مصطفیٰ مجدد رواسدی، ایک دفعہ بھی حضور نے کسی کو بات نہیں کرنے دی، فرمایا میرا اسے خون کا رشتہ ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، تم میرے خون کے اندر مداخلت مت کرو۔
صحابہ نے کہا پھر حضور آپ رہیں گے کہاں پر؟ حضور نے کہا کوئی بات نہیں، اگر مکے میں میرا گھر نہیں ہے تو مدینے میں میرا گھر ہے، میں محمد مکہ فتح کر کے واپس مدینے جاؤں گا اور قیامت کی صبح تک مصطفیٰ مدینے میں ہی رہے گا، مدینے میں رہے گا۔ آج ہمارا کوئی بھائی ایک مرلہ زمین لے لے، ساری زندگی عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں، اس کو ناراضگیاں رکھتے ہیں، اور یار باپ کا بیٹا سگے گا لے دی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ تو حضور کا خیال کرو۔ پھر سنو آخری بات اور پیغام دے رہا ہوں۔ غزوہ بدر مدینے میں پہلی جنگ ہوئی، مسلمان فتح پا گئے، کافر قیدی بن گئے۔ وہ جو کفار قیدی بنے، لوگوں آؤ بڑے درد کی بات ہے یار، اب شاید کسی کے دل سے کوئی ہوک اٹھ جائے یار۔ ان قیدیوں میں حضور کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر حضرت عمر بن عاص بھی تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑا تھا، داماد حضور کے۔ اور صحابہ کی مشاورت سے فیصلہ ہوا کہ کافر اپنے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے اتنا جرمانہ حضور کی بارگاہ میں ادا کریں گے تو قیدی چھڑوا کے لے کے جائیں گے۔ جب یہ خبر مکے میں سیدہ زینب کبریٰ کے پاس پہنچی تو انہوں نے دیکھا ان کے گھر میں کوئی چیز بھیجوانے کے لیے نہیں تھی اپنے شوہر کی رہائی کے لیے۔ ایک ان کی ماں کی آخری نشانی حضرت سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب بیٹی کو دلہن بنا کے روانہ کیا تھا نا، تو ایک قیمتی ہار ان کو دے کے بھیجا تھا، سونے ہیرے کا ہار، وہ ہار پڑا ہوا تھا۔ حضرت زینب کبریٰ میرے نبی کی شہزادی لوگوں اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے بابا کی بارگاہ میں اپنی ماں کی وہ آخری نشانی بھجوا دی۔ جب ہار مدینے میں حضور رحمت عالم نور مجسم ختم الرسل شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آقا کی جب نظر اس ہار پہ پڑی، حضور کی چشمان مقدسہ چھلک پڑی، میری بیٹی نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنی زندگی کی ماں کی آخری نشانی بھی بھیج دی۔ حضور آپ دیدہ ہو گئے، آؤ خون کے رشتوں میں حرارت کتنی ہوتی ہے، ہمیں ظالموں نے کیا سکھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی خون کے رشتوں میں اگر حیا ہوتی تو یوسف کو بھائی کنویں میں کیوں پھینکتے؟ آؤ آؤ کنویں میں پھینکا، مگر باپ کیا بیٹوں سے ناراض ہوا؟ کیا انہیں گھر سے آگ کیا؟ بولیے کوئی سزا دی؟ نہیں دی۔ اب سنیے گا، آقا اب دیدہ ہو گئے، صحابہ کو بلا، صحابیو کیا میں محمد کو اجازت دیتے ہو میں اپنی بیٹی زینب کی آخری ماں کی نشانی اسے واپس کر دوں اور اس کے شوہر عمر؟ حضور ہم بھی آپ کے، سارا جہاں بھی آپ کا، جس کو جو نوازنا چاہے آپ نوازنے والے ہیں، ہمیں تو قرآن کا حکم ہے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ حضور ہم کون مشورہ دینے والے ہوتے ہیں؟ آؤ لوگوں خون کے رشتوں کی قیمت دیکھیے، آقا نے بیٹی کو ہار بھی واپس کر دیا، اس کے شوہر کو رہا کر کے بھی واپس بھیج دیا۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ ابھی انہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا پھر بھی صلہ رحمی کی، اور پھر اسی صلہ رحمی کا نتیجہ عمر بن عاص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، رضی اللہ عنہ ہو گئے۔ آؤ لوگوں اس دور میں تحریک منہاج القرآن آپ کو قرآن کے وہ حقائق نکال نکال کے سمجھا رہی ہے، سنا رہی ہے، جہاں ہر طرف نفرت کی بیج بوئے جا رہے ہیں، نفرت کی فصلیں بوئی جا رہی ہیں اور کاٹی جا رہی ہیں، اور امت تماشا بنی ہوئی ہے۔ ایسے میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اپنے استاد یہ محترم حضور شیخ الاسلام کو، جو دنیا کے 5 بڑے اعظموں میں جہاں تک انسانیت رہتی ہے ہر جگہ پہ جا کے انسانیت کو بھی پیغام عدل، پیغام اتحاد، پیغام یونین دے رہے ہیں، اور اس امت کو بالخصوص ہر مسلک، ہر فرقے سے بلند ہو کے آپ کا ایک ہی نعرہ ہمیشہ رہا ہے، اے امت مصطفیٰ، اے میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، آؤ نفرتیں چھوڑ دو، آپس میں محبت سے دست و بازو ملاؤ، سینے ملاؤ، نفرتیں مٹاؤ، اور آپ کا یہ اعلانیہ ہے جس دن یہ امت نفرتیں چھوڑ کر، عصبیتیں چھوڑ کر، جس دن مصطفیٰ کی امت نے ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھ کے سینے سے لگا کے پورے دن ختم ہو جائیں گے، اس دن اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، مصطفی نظام کی برکات بھی ملے گی، اللہ کی رحمتوں کا سائمہ بھی ملے گا، اور پھر سے یہ امت دنیا میں محکوم بن کے نہیں حاکم بن کے پھر جینا شروع کر دے گی۔ اللہ رسول کی بارگاہ میں دعا مالک و مولا ہمیں ان حقائق قرآن و سنت کو سمجھنے، ماننے، انہیں اپنی اور اپنی نسلوں کی زندگیوں میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔